بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل سائنس کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے صدر کے اختیارات و فرائض۔ آئیے ہم اپنے آج کے صدر کے اختیارات و فرائض کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام اختیار کیا گیا، چنانچہ پارلیمانی اقدار کے مطابق صدر محض آئینی سربراہ اور کابینہ کے مشوروں کا پابند تھا، لیکن 1985 میں آئین سازی کی بحالی کے ساتھ 8ویں ترمیم آئین کا حصہ بنی، جس سے صدر کی حیثیت با اختیار صدر کی ہو گئی اور اسے کئی اہم ثوابدیدی اختیارات حاصل ہو گئے۔ 1997 میں 13ویں آئینی ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہو گئے، لیکن 2003 میں 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر کو ایک بار پھر با اختیار حیثیت حاصل ہو گئی۔ تاہم اپریل 2010 میں ہونے والی 18ویں آئینی ترمیم کے تحت تمام انتظامی اختیارات وزیر اعظم کو منتقل ہونے سے وہ ایک بار پھر رسمی سربراہ مملکت کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ تو تھا صدر کے اختیارات و فرائض اور صدر کی آئینی حیثیت کا تاریخی اور اجمالی جائزہ۔ اب ہم صدر کے اختیارات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 روایتی اختیارات، نمبر 2 کابینہ کی تشکیل، نمبر 3 تقرری کے اختیارات، نمبر 4 خارجہ امور۔ اب ہم ان کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، روایتی اختیارات کے تحت صدر ملک کا آئینی سربراہ ہونے کی حیثیت سے واجب عزت و احترام ہے۔ وہ مملکت کی وحدت کا نشان اور آئین کا محافظ ہے۔ اپنے ملک کی سفیروں کی تقرری اس کے دستخطوں سے ہوتی ہے۔ دوسرے ممالک کے سفیر اس کے سامنے اسناد تقرری پیش کرتے ہیں۔ وہ دیگر ممالک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرے ممالک کے سربراہان کا استقبال کرتا ہے۔ ایک وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ جانے اور دوسرے وزیر اعظم کے عہدہ سنبھالنے تک وہ نظام مملکت چلاتا ہے۔ نمبر 2 کابینہ کی تشکیل۔ آئین کے تحت صدر کسی ایسے شخص کو کابینہ کی تشکیل کی دعوت دے گا جسے قومی اسمبلی میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہو، یعنی جسے قومی اسمبلی نے وزیر اعظم منتخب کیا ہو۔ بعد ازاں صدر وزیر اعظم کے مشورے پر دیگر وزراء کا تقرر کرے گا۔ اگر صدر محسوس کرے گا کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو قومی اسمبلی کا اعتماد حاصل نہیں رہا تو وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے گا۔ اگر اسمبلی کی اکثریت عدم اعتماد کر دے تو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ آئین کے تحت وزیر اعظم کا فرض ہوگا کہ وہ صدر کو کابینہ کے فیصلوں، قانون سازی اور داخلی و خارجی امور سے باخبر رکھے۔ نمبر 3 تقرری کے اختیارات۔ صدر اہم انتظامی و عدالتی اور فوجی اور سیاسی عہدوں پر تقرری کے اختیارات رکھتا ہے۔ صدر صوبائی گورنر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور ارکان، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین نیب، سفیروں، اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل، مختلف آئینی اداروں کے ارکان اور دیگر اہم تقرریاں کرتا ہے، لیکن وہ یہ تمام تقرریاں وزیر اعظم کے مشورے پر کرتا ہے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہو جانے کی صورت میں صدر سابق وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے مشورے سے نگران وزیر اعظم اور دیگر وزراء کا تقرر کرے گا۔ نمبر 4 خارجہ امور۔ صدر دوسرے ممالک میں پاکستان کے سفیروں کا تقرر کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے آنے والے سفیروں سے اسناد تقرری وصول کرتا ہے، دوسرے ممالک کے دورے کرتا ہے اور دوسرے ممالک کے سربراہان کا استقبال کرتا ہے۔ بین الاقوامی اداروں مثلاً اقوام متحدہ وغیرہ میں پاکستانی نمائندوں کا تقرر صدر کے احکامات کے تحت ہوتا ہے۔ مزید برآں وہ بین الاقوامی کانفرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ آئین کے تحت وزیر اعظم اور کابینہ کا فرض ہے کہ وہ تمام خارجہ امور سے صدر کو باخبر رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس سلائیڈ پر میں نے 2 صدر کے اختیارات کا ذکر کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ان کی ہیڈنگز بتا دوں، پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ نمبر 5 پر ہے امور دفاع اور نمبر 6 پر ہے قانون سازی کے اختیارات۔ قانون سازی کے تحت ہم نے جن اختیارات کا جائزہ لینا ہے ان میں اجلاس کی طلبی و التوا، خطاب کا حق، قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار، مسودات کی منظوری اور آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار۔ چلے آئیے واپس چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف۔ امور دفاع۔ امور دفاع کے اندر آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت صدر کو اختیار ہے کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کو منظم کرے اور بڑھائے۔ نمبر 2 افواج کو کمیشن عطا کرے۔ نمبر 3 چیئرمین جوائنٹ
چیف آف سٹاف کمیٹی تینوں مسلح افواج کے چیف آف دی سٹاف کا تقرر اور ان کی تنخواہوں اور الاؤنسز کو مقرر کرے۔ نمبر 4، صدر اعلان جنگ دیگر ممالک میں فوج بھیجنے اور دفاعی معاہدات کی منظوری دیتا ہے۔ نمبر 6، قانون سازی کے اختیارات۔ آئین کے تحت ملک میں قانون سازی کے اختیارات صدر پارلیمنٹ کو حاصل ہیں۔ اس سلسلے میں صدر کو حسب ذیل اختیارات حاصل ہیں۔ نمبر 1، اجلاس کی طلبی اور التوا۔ عزیز طالبات، صدر قومی اسمبلی یا سینٹ کے الگ الگ یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب اور ملتوی کرتا ہے۔ نمبر 2، خطاب کا حق۔ صدر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس یا کسی ایوان سے خطاب کر سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ کو پیغام بھی بھیج سکتا ہے۔ نمبر 3، قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار۔ اگر وزیر اعظم مشورہ دے تو صدر اسمبلی توڑنے کا پابند ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو 48 گھنٹے بعد قومی اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4، مسودات کی منظوری۔ پارلیمنٹ کے منظور کردہ مسودات کے لیے صدر کی منظوری لازمی ہے۔ 18ویں ترمیم کی روح سے صدر 10 دن کے اندر یا تو مسودہ منظور کرے گا یا دوبارہ غور کے لیے بھیج دے گا۔ اگر پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں اسے دوبارہ منظور کر لے تو صدر توثیق کا پابند ہوگا۔ نمبر 5، آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار۔ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو صدر فوری ضرورت کے تحت آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، جس کی حیثیت پارلیمنٹ کے قانون کی سی ہوگی، لیکن یہ صرف 4 ماہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ منظور کر لے تو یہ باقاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ صدر کسی معاملے پر صرف ایک ہی بار آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، لیکن قومی اسمبلی یا سینٹ قرارداد منظور کر کے اس میں 4 ماہ کا اسٹوڈنٹ۔ اس سلائیڈ میں نے باقی ماندہ اختیارات مینشن کیے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ان کی ہیڈنگ پڑھ کے سنا دوں، پھر میں ان کی تفصیل سے آپ کو آگاہی دیتی ہوں۔ نمبر 7، عدالتی اختیارات۔ نمبر 8، ہنگامی اختیارات۔ نمبر 9، قبائلی علاقوں کا انتظام۔ نمبر 10، اعزازات کی تقسیم۔ اب ہم ان کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 7 کے تحت عدالتی اختیارات آتے ہیں۔ آئین کی روح سے صدر کو حسب ذیل عدالتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، ججوں کی تقرری۔ صدر عدالتی کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، وفاقی شریعت کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر کرتا ہے۔ نمبر 2، مشورہ طلب کرنا۔ صدر قومی اہمیت کے کسی مسئلے پر سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ معاملے پر غور کے بعد صدر کو اپنی رائے سے آگاہ کرے۔ نمبر 3، صدر عدلیہ کی جانب سے کسی شہری کو دی جانے والی سزا کو معطل یا معاف کر سکتا ہے۔ نمبر 4، صدر اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیج سکتا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش پر کسی جج کو برطرف کر سکتا ہے۔ نمبر 8، ہنگامی اختیارات۔ بیرونی جارحیت، داخلی بدامنی یا معاشی ابتری کی صورت میں جس پر قابو پانا صوبائی حکومت کے بس میں نہ ہو، صدر ہنگامی حالات نافذ کر سکتا ہے۔ ہنگامی حالات کے دوران صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، وہ متعلقہ صوبے میں گورنر راج نافذ کر سکتا ہے۔ ہنگامی حالات پارلیمنٹ کی منظوری کی صورت میں 6 ماہ تک جاری رہ سکتے ہیں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں عوام کے بنیادی حقوق بھی معطل کیے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی حقوق کی معطلی کا فیصلہ پارلیمنٹ کی منظوری کے لیے پیش کیا جانا ضروری ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کی روح سے ہنگامی حالات کے نفاذ کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد ضروری ہے، لیکن اگر صدر اپنے طور پر ہنگامی حالات کا اعلان کرے تو اسے 10 دن کے اندر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے الگ الگ اس کی منظوری حاصل کرنا ہوگی۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، آ جاتا ہے قبائلی علاقوں کا انتظام۔ قبائلی علاقوں کے سلسلے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ قبائلی علاقے جسے ہم فاٹا کا نام دیتے ہیں، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، یہ قبائلی علاقوں کا جو انتظام ہے یہ براہ راست صدر کی صوابدید پر ہوتا ہے اور ان علاقوں کا انتظام صدر کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت ان قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ضم کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اس 25ویں آئینی ترمیم سے پہلے صدر کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا کہ صدر ان علاقوں کا انتظام اس علاقے کے صوبائی گورنر کے ذریعے چلاتا ہے۔ وہ قبائلی علاقوں کے متعلق قواعد و ضوابط طے کرتا ہے، انتظامی مشینری اپنا کام سر انجام دیتی ہے۔ پارلیمنٹ کے کسی قانون کا نفاذ قبائلی علاقے میں صدر کی پیشگی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ قبائلی علاقے میں کسی بدنظمی کی صورت میں صدر مناسب اقدام اٹھاتے تھے، لیکن 25ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب آخری اختیار رہ گیا ہے صدر کا، جو ہے اعزازات کی تقسیم۔ صدر ملک میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو سول اور فوجی اعزازات اور انعامات سے بھی نوازتا ہے۔